اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما جس نبی کا نام سن کے ہم جھومتے ہیں، درود پڑھنے کی جب باری آئے تو اسی نبی پہ پڑھا جاتا ہے. ذرا اونچی آواز سے پڑھیے درود پاک. جو موضوع میں سوچ کے آیا تھا، مجھے حکم دوسرے موضوع کا دے دیا گیا، تو میں انشاءاللہ اسی کے مطابق جو آیت کریمہ میں نے پڑھی ہے، انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت. اللہ فرماتا ہے کہ اللہ کا ارادہ بن گیا ہے کہ اے اہل بیت، اے نبی کے گھر والوں، اللہ تمہیں پاک کرنا چاہتا ہے. اللہ تمہیں پاک کرنا چاہتا ہے. اور پاک کرنا کیسے؟ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، ایسا پاک کرنا چاہتا ہے کہ تم کو ایسی پاکیزگی ملے گی جو تمہارا نام ہی لے لے گا اللہ اسے بھی پاکی عطا فرمائے گا. جو تمہارا نام لے لے گا اللہ اسے پاکی عطا فرمائے گا. توجہ ذرا میری طرف رکھیں گے سارے، ذرا اونچی آواز سے کہیں سبحان اللہ. سبحان اللہ، سبحان اللہ. جب ہم سبحان اللہ کہتے ہیں نا تو اس سے بھی گناہ معاف ہوتے ہیں. سبحان اللہ کہنے سے بھی گناہ معاف ہوتے ہیں. اور سبحان اللہ کہنے کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ حدیث مبارکہ ہے بخاری شریف کی، حضرت ابو ہریرہ راوی ہیں، فرماتے ہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے، یعنی حدیث قدسی بنی. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں حضور نے فرمایا اللہ فرماتا ہے کہ جب میرے فرشتے میرے پاس آتے ہیں، جب فرشتے دنیا کی سیر و سیاحت کر کے واپس آتے ہیں نا، اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، اللہ فرماتا ہے بتاؤ میرے بندے کیا کر رہے تھے؟ سبحان اللہ. میرے بندے کیا کر رہے تھے؟ تو فرشتے کہتے ہیں یا اللہ یسبحونہ ویکبرونہ، وہ تیری تسبیح بیان کر رہے تھے اور وہ تیری پاکی بیان کر رہے تھے. وہ سبحان اللہ کہتے تھے، وہ اللہ اکبر کہتے تھے، وہ الحمدللہ کہتے تھے، وہ تیرے محبوب پہ درود پڑھتے تھے. اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ بتاؤ میرے بندوں نے مجھے دیکھا ہے؟ فرشتے عرض کرتے ہیں مولا نہیں دیکھا. تو اللہ فرماتا ہے نہیں دیکھا تو اتنی تسبیح کرتے ہیں، سبحان اللہ کہتے ہیں. اگر دیکھا ہوتا تو کیا کہتے؟ تو فرشتہ عرض کرتا ہے یا اللہ اگر تجھے دیکھ لیتے تو سبحان اللہ کے علاوہ لفظ ہی کوئی نہ بولے. سبحان اللہ. اگر تجھے دیکھ لیتے تو تسبیح کرتے رہیں. اللہ فرماتا ہے اور کیا کر رہے تھے؟ فرشتہ عرض کرتا ہے یا اللہ وہ جہنم سے پناہ مانگ رہے تھے. اللہ فرماتا ہے کیا انہوں نے جہنم دیکھی ہے؟ بخاری شریف کی حدیث ہے. وہ فرشتہ کہتا ہے مولا جہنم نہیں دیکھی. اللہ فرماتا ہے اگر دیکھی ہوتی تو پھر کیا ہوتا؟ وہ عرض کرتا ہے یا اللہ اگر دیکھ لیں تو پھر جہنم سے اتنا ڈریں کہ ان کا گوشت پوست جہنم کی ڈر کی وجہ سے سارا پگھل جائے. فرشتے عرض کرتے ہیں اللہ فرماتا ہے اور کیا کر رہے تھے؟ فرشتہ عرض کرتا ہے یا اللہ وہ جنت مانگ رہے تھے. اللہ فرماتا ہے کیا انہوں نے جنت کو دیکھا ہے؟ عرض کی مولا دیکھا نہیں. فرمایا اگر دیکھ لیں تو پھر کیا کریں؟ عرض کی مولا اگر دیکھ لیں تو ہر لمحہ جنت کا سوال ہی کرتے رہیں. اللہ فرماتا ہے تم گواہ ہو جاؤ، جنہوں نے مجھے دیکھا نہیں سبحان اللہ کہتے ہیں، جنہوں نے جہنم کو دیکھا نہیں جہنم سے پناہ مانگتے ہیں، جنہوں نے جنت کو دیکھا نہیں جنت کا سوال کرتے ہیں، بن دیکھے سبحان اللہ کہتے ہیں میں نے سب کو ہی بخش دیا. سبحان اللہ معاف کر دی ہیں. فرشتہ کہتا ہے حدیث کے لفظ ہیں فَيَقُولُ یا رسول اللہ یا علی. بن دیکھے کیا بولیں گے میرے ساتھ ذرا؟ بن دیکھے کیا؟ بن دیکھے سبحان اللہ کہتے تھے. اللہ فرماتا ہے سب کو بخش دیا. پھر ایک فرشتہ کھڑا ہوتا ہے کہتا ہے یا اللہ ان میں سے کوئی ایسا بھی تھا جو تیرا نام لینے نہیں آیا تھا.
جو تیرا نام لینے نہیں آیا تھا، وہ صرف دیکھنے آیا تھا تماشا کیا ہوتا ہے، منکر تھا نا، دیکھنے آیا تھا، یہاں دل میں بغض تھا، آیا تھا تو گندا تھا۔ کیا خیال ہے آئے گندا ہو، بیٹھے اللہ والوں کی محفل میں رہے گا گندا؟ بولیے۔ تو فرمایا آیا تھا، اس وجہ سے نہیں کہ سبحان اللہ کہے گا، اس وجہ سے نہیں کہ اللہ اکبر کہے گا، اس وجہ سے نہیں کہ جنت مانگے گا، جہنم سے پناہ مانگے گا، مولا وہ صرف ایسے ہی اپنے کسی لالچ کی وجہ سے آ گیا تھا۔ اللہ فرماتا ہے وہ ان میں سے تو نہیں تھا لیکن بیٹھا ان کے ساتھ تھا، میں نے سب کو ہی معاف کر دیا۔ یہ فائدہ ہوتا ہے سبحان اللہ کہنے کا، اونچی آواز سے کہو ذرا، ذرا توجہ سے محبت سے۔ مجھے پتا ہے 11 بجے رات کو بیٹھ کے سبحان اللہ کہنا بڑا مشکل کام ہے، لیکن ذرا توجہ کیجئے، میں نے اہل بیت کی شان سنانی ہے آج۔ سبحان اللہ۔ ولایت کی لے کے آیا تھا لیکن حکم اہل بیت کا ہو گیا ہے، تو میں وہ عرض کر کیے دیتا ہوں، اور ولایت بھی تو اہل بیت کے در سے ہی ملتی ہے، بے شک بے شک ولایت بھی تو انہی کے دروازے سے ملتی ہے۔ اہل بیت اطہار میں مشہور جو 5 تن پاک ہیں، صرف ان کا ذکر مختصر سے وقت میں کر دیتا ہوں، وگرنہ اہل بیت میں ازواج بھی آتی ہیں، اہل بیت میں حضور علیہ السلام کے صحابہ بھی آتے ہیں، اہل بیت میں حضور کے والدین بھی آتے ہیں، اہل بیت میں حضور علیہ السلام کی اولاد اور بیٹے اور بیٹیاں بھی آتی ہیں، نواسی اور نواسیاں بھی آتی ہیں، اہل بیت میں حضور کی ازواج پاک امہات المومنین، اہل بیت کا معنی گھر والے، اور گھر والوں میں تو امہات المومنین بھی ہیں، گھر والوں میں حضور کی ازواج پاک بھی ہیں۔ اہل بیت میں بہت سارے افراد آتے ہیں، اور صرف اتنا ہی نہیں، خوشخبری سنو، میرے آقا علیہ السلام کی حدیث ہے، حضور نے فرمایا قیامت تک آنے والا ہر متقی مومن صالح بندہ میری اہل بیت ہے۔ سبحان اللہ۔ اہل بیت یہ نبی والا ہے، ہر صالح اور متقی بندہ۔ اہل بیت میں بڑا طویل موضوع ہے، میں صرف 5 تن پاک کا ذکر کر دیتا ہوں۔ 5 تن پاک کا، 5 تن پاک میں پہلی ذات کس کی ہے؟ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کی ذات پاک ہے، اور حضور کی شان تو ساری زندگی بیان کرتے رہو تو ختم ہے۔ ابھی نعت خان نے پڑھا نا بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ، یہ لکھنے والے ہیں شیخ سعدی، شیخ سعدی رحمت اللہ تعالی علیہ۔ جب 3 جملے لکھے، چوتھا جملہ ذہن میں نہیں آ رہا، بھول گئے، پریشانی کے عالم میں سو گئے، جب سوئے حضور کا دیدار نصیب ہو گیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یا رسول اللہ پریشان ہوں، کہا کیوں؟ کہا بلغ العلا بکمالہ، یہ ربائی لکھی ہے، اچھا بڑی محبت سے لکھی تھی نا بیٹھ کے، کچھ کہتے تھے سبحان اللہ اسریٰ بعبدہ، اللہ لے کے گیا اس لیے حضور گئے ہیں، کوئی کہتا ہے کہ براق لے کے گیا اس لیے حضور گئے ہیں، کوئی کہتا کہ رف آیا تھا اس لیے حضور گئے ہیں، کوئی کہتا جبریل کے پر پہ بیٹھے تھے اس لیے حضور گئے ہیں۔ مختلف سوالات تھے لوگوں کے ذہنوں میں، شیخ سعدی نے سب کے منہ بند کر دیے، کہا تم کہتے ہو براق پہ گئے، تم کہتے ہو جبریل کی وجہ سے گئے، تم کہتے ہو رف کی وجہ سے گئے، تم کہتے ہو معراج نامی سیڑھی کی وجہ سے گئے، میں کہتا ہوں بلغ العلا بکمالہ، کسی کی وجہ سے نہیں، حضور میں کمال اتنا ہے وہ اپنے کمال سے گئے ہیں، وہ اپنی طاقتوں سے گئے ہیں، اپنی شان سے گئے ہیں۔ فرمایا بلغ العلا بکمالہ، اپنے کمال سے پہنچے بلندیوں کو، کشف الدجی بجمالہ، ان کے جمال اور ان کے حسن سے سارے اندھیرے دور ہو گئے، سارے اندھیرے۔ چلو اندھیروں کی بات آئیے، ایک بات نہ سنا دوں، اکبر بیربل کا نام سنے؟ اکبر بادشاہ تھا اور بیربل اس کا وزیر تھا، سنے نام پہلے بتاؤ؟ اکبر اور بیربل، یہ چھوٹے بچوں کی کہانیاں بڑی مشہور ہیں اکبر اور بیربل کی۔ اور بیربل جو ہے نا یہ ذات کا ہندو تھا عقیدے کا، لیکن اس کو اللہ نے فہم و فراست بڑی دی تھی، عقل اور دانائی بڑی تھی۔ اکبر مسلمان تھا، کلمہ پڑھتا تھا۔ ایک دن اپنے محل میں بیٹھا ہے، وزیر مشیر بیٹھے ہیں، دیے جل رہے ہیں، پرانے زمانے میں لائٹنگ تو نہیں ہوتی تھی، دیے ہوتے تھے، وہ جل رہے ہیں، تیز ہوا آئی، دیے بجھ گئے، کمرے میں اندھیرا ہو گیا۔ بیربل نے آگے بڑھ کے سارے دیے جلائے، روشنی ہوئی تو دیکھا بادشاہ رو رہا ہے، اس کی آنکھوں میں آنسو ہیں۔ بیربل پوچھتا ہے بادشاہ سلامت، روتے کیوں ہو؟ اس نے کہا پریشان اس بات پہ ہوں، آج میرے پاس پاور ہے، کنٹرول ہے، طاقت ہے، اس کے باوجود اتنے وزیر میرے پاس بیٹھے ہیں، میں اکیلا نہیں، تم سب میرے ساتھ ہو، اس کے باوجود میرے کمرے میں اندھیرا ہونے سے روک کوئی نہیں سکا، میرے کمرے میں اندھیرا ہونے سے ڈرتا اس بات پہ ہوں، مر گیا تو قبر کا اندھیرا کون دور کرے گا؟ قبر میں نے اکیلے جانا ہے، کوئی پاور کنٹرول میرے ہاتھ میں نہیں ہونا، وہاں میرا اندھیرا دور کون کرے گا؟ بیربل عقیدے کا ہندو تھا لیکن مسکرا کے کہنے لگا بادشاہ بتا تو کلمہ کس نبی کا پڑھتا ہے؟ کلمہ
کس کا پڑھتا ہے؟ کہا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا. کہا بتا تیرا نبی نبوت کے اعلان کے بعد زمین کے اوپر کتنا عرصہ رہا؟ اس نے کہا 23 سال کا عرصہ میرا نبی زمین کے اوپر رہا. اکبر ہندو ہوتے ہوئے کہتا ہے بادشاہ پھر عقل کا علاج کر، جو محمد عربی 23 سال زمین کے اوپر رہے تو اوپر کا سارا اندھیرا دور کر دے. 1400 سال سے زمین کے اندر رہ رہا ہے، تیری قبر میں اندھیرا کیسے ہو گیا؟ سبحان اللہ 1400 سال سے زمین کے. کہا کشفت تجا بے جمال ہی، حضور کے چہرے کے نور سے سارے اندھیرے دور ہو گئے. حسنت جمیع خصال ہی، میرے نبی کی ساری عادتیں بڑی پیاری ہیں. یا رسول اللہ یہ لکھا ہے، پریشان چوتھا مصرع پورا نہیں ہوتا. حضور نے فرمایا تجھے میرے درود سے محبت ہے کہ نہیں؟ سبحان حضور بڑی اللہ محبت ہے. فرمایا پھر کہتا کیوں نہیں صلو علیہ وآلہ. یہ سبحان 3 جملے اللہ شیخ سعدی کے ہیں اور چوتھا جملہ میرے آقا نے عطا فرمایا ہے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے عطا فرمایا غلام پکار لے صدقے دل ہو. مدینے جانا ضروری نہیں ہوتا. مدینے جانا، لوگ کہتے ہیں نا فلاں مولوی صاحب اتنے اچھے ہوتے تو مدینے پہ پابندی کیوں لگتی؟ سعودی عرب جانے میں پابندی لگ گئی. اگر اچھے ہوتے، نیک ہوتے، ولی ہوتے تو پابندی کیوں لگتی؟ آؤ میں سناتا ہوں، ایک عاشق بھی تھا جس پہ پابندی لگی تھی. کبھی کبھی عاشقوں پہ بھی پابندیاں لگ جاتی ہیں. بکریوں کے ریوڑ میں آتے ہیں، کبھی قافلے میں آتے ہیں، کبھی ایلچی بن کے آتے ہیں. حضور گورنر مدینہ کی خواب میں کہا جامی کو آنے نہیں دینا، جامی کو آنے نہیں، عبد الرحمن جامی کو نہیں آنے دینا. کلام لکھا تھا نسیمہ جانب بطحال گزر کن زی احوال محمد را خبر کن. کلام سنانے آ رہے تھے روزہ رسول پہ، حضور نے پابندی لگا دی کہ آنے نہیں دینا. گورنر نے واپس بھیج دیا. اگلی دفعہ بکریوں میں ریوڑ میں بکری بن کے آ رہے تھے. کہا بکری بن کے آ رہا ہے روک لے. بکری بن کے آ رہا ہے مطلب ہے عاشقوں پہ بھی پابندیاں لگ جاتی ہیں. یہ صرف گستاخوں کی نہیں، عاشقوں پہ بھی پابندیاں لگ جاتی ہیں. حضرت عبد الرحمن جامی رحمۃ اللہ علیہ کلام سنانے آ رہے ہیں، لیکن نہیں، حضور نے فرمایا واپس جاؤ. گورنر نے دوسری مرتبہ پکڑا، قید میں ڈال دیا. کہا تجھے اتنی جو ہے بدتمیزی سے پیش آتا ہے، تجھے سمجھ نہیں آتی؟ حضور نے پابندی لگائی ہے، بار بار آتا ہے. قید کر دیا. حضور پھر آئے گورنر کے پاس، تیری ہمت کیسے ہوئی میرے عاشق کو قید کرنے کی؟ تو نے جرت کیسے کی؟ اس نے کہا حضور اگر اتنا عاشق ہے تو آنے کیوں نہیں دیتے؟ فرمایا عاشق اتنا سچا ہے، اگر آئے گا تو مجھے باہر آنا پڑے گا. سبحان اللہ استقبال کے لیے لجپال آقا ہے نا، استقبال کے لیے باہر آنا پڑے گا. ادھر اس کے پاس آئے، ادھر عبد الرحمن جامی کی خواب میں آئے. کہا عبد الرحمن جامی یار تو میرے مدینے نہ آیا کر. آقا میں تو کلام سنانے آیا ہوں. فرمایا جب بھی تو کلام لکھے سنانے کے لیے مدینے نہ آیا کر، تو گھر میں بیٹھ کے پڑھا کر، محمد خود سننے تیرے پاس آ جایا. سننے تیرے پاس آیا ہے. ان کو امت سے پیار اتنا، کرم ہے والا شعار اتنا. حضور بھی بے مثل ہے، حضور بھی. دوسری ذات کون سی ہے پنجتن میں؟ مولا علی کی. کس کی ذات ہے؟ بولیے کس کی ذات ہے؟ مولا علی کی. صرف مختصر ٹچ کرتے، صرف 10 سے 12 منٹ میں گفتگو انشاءاللہ امید ہے ختم کر رہا ہوں. حضرت علی کے بارے میں حضور پتہ کیا فرماتے ہیں؟ آقا علیہ السلام نے شجرہ نسب کا بھی فرمائش ہوئی ہے. آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا الناس من شجرۃ مختلفۃ، لوگ مختلف شجروں سے ہوتے ہیں. ان کے قبیلے، برادریاں، رشتہ دار، خاندان مختلف ہوتے ہیں. حضور فرماتے ہیں انا و علی من شجرۃ واحدہ، علی کا اور میرا شجرہ ایک ہے. علی کا اور میرا شجرہ، علی کا اور میرا خاندان، علی کا اور میرا قبیلہ ایک ہے. گویا کہ اس کی ترجمانی میں یوں کر سکتا ہوں، حضور نے فرمایا جب آدم کی پیشانی میں نور آیا تھا میں اور علی اکٹھے تھے. میں اور علی، بھئی حدیث کی ترجمانی کر رہا ہوں اپنے الفاظ میں. حضور نے فرمایا علی کا اور میرا شجرہ ایک ہے، علی کا اور میرا قبیلہ ایک ہے، علی کا اور میرا برادری اور خاندان ایک ہے. جب آدم کی پیشانی میں چمکا علی اور میں اکٹھے. آدم سے حوا کے پاس آئے علی اور میں اکٹھے. حوا سے شیش کو ملے ہم دونوں اکٹھے. شیش سے انوش کے پاس آئے میں اور علی اکٹھے. انوش سے کنان کو ملے میں اور علی اکٹھے. کنان سے مہلابیل کو ملے میں اور علی اکٹھے. مہلابیل سے یارس کو ملے میں اور علی اکٹھے. یارس سے نوح کو ملے میں اور علی اکٹھے. نوح سے سام کو ملے میں اور علی اکٹھے. سام سے ارفخشم کو ملے میں اور علی اکٹھے. ارفخشم سے شالوک کو ملے میں اور علی اکٹھے. شالوک سے عبر کو ملے میں اور علی اکٹھے. عبر سے فقتان کو ملے میں اور علی اکٹھے. فقتان
سے نحور کو ملے، میں اور علی اکٹھے نحور سے تارخ کو ملے، میں اور علی اکٹھے تارخ سے ابراہیم کو ملے، میں اور علی اکٹھے ابراہیم سے اسماعیل کو ملے، میں اور علی اکٹھے اسماعیل سے کیزار کو ملے، میں اور علی اکٹھے کیزار سے حمل کو ملے، میں اور علی اکٹھے حمل سے ثابت کو ملے، میں اور علی اکٹھے ثابت سے سلمان کو ملے، میں اور علی اکٹھے سلمان سے حمیش کو ملے، میں اور علی اکٹھے حمیش سے عابد کو ملے، میں اور علی اکٹھے عابد سے ہود کو ملے، میں اور علی اکٹھے ہود سے ندار کو ملے، میں اور علی اکٹھے ندار سے کنانا کو ملے، میں اور علی اکٹھے کنانا سے فہر کو ملے، میں اور علی اکٹھے فہر سے غالب کو ملے، میں اور علی اکٹھے غالب سے لوئی کو ملے، میں اور علی اکٹھے لوئی سے مقاب کو ملے، میں اور علی اکٹھے کعب سے مرہ کو ملے، میں اور علی اکٹھے مرہ سے کلاب کو ملے، میں اور علی اکٹھے کلاب سے قصی کو ملے، میں اور علی اکٹھے قصی سے عبد مناف کو ملے، میں اور علی اکٹھے عبد مناف سے ہاشم کو ملے، میں اور علی اکٹھے ہاشم سے عبد المطلب کو ملے، میں اور علی اکٹھے اب عبد المطلب سے آگے میں نبی تھا، میں آیا عبداللہ کے ویڑے، علی ولی تھا وہ آیا اللہ کے ویڑے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حیدری، حیدری۔ اچھا بس ابھی میں بس سناؤں علی کی۔ سبحان اللہ حضرت علی بیٹھے تھے وضو کر رہے تھے، ٹوپی سر پہ رکھی ہوئی ہے۔ حضرت عمر کا قد تھا لمبا، علی کا بظاہر قد تھا چھوٹا، بظاہر سمجھ آ رہی ہے بات کی؟ بظاہر میں کہہ رہا ہوں، حقیقتاً نہیں۔ حقیقتاً علی اتنے قد والا ہے، اگر نبی کے کندھوں پہ بیٹھ کے کعبے کے بت توڑنے لگے تو عرش تک ہاتھ پہنچے۔ یہ ہے حقیقی قد قامت علی کی۔ ظاہری قد مبارک چھوٹا تھا، وضو کر رہے تھے۔ حضرت عمر فاروق نے دیکھا تو ٹوپی اتار دی اور اونچے درخت کے اوپر لٹکا دی۔ علی وضو سے فارغ ہوئے، کہا عمر میری ٹوپی تو اتار دو، کہا ہمت ہے تو خود ہی اتار لو، ہمت ہے تو خود ہی اتار لو۔ حضرت علی نے غصہ نہیں فرمایا، محبت تھی نا۔ عمر وضو کے لیے بیٹھے، علی نے عمر کی ٹوپی اتاری، پتھر کے نیچے رکھ دی، بہت بڑا پتھر اٹھا کے اس کے نیچے رکھ دی۔ عمر وضو سے فارغ ہوئے، کہا علی میری ٹوپی تو نکال دو، کہا ہمت ہے تو خود ہی نکالو، ہمت ہے تو خود ہی نکالو۔ حضرت عمر نے بڑا زور لگایا، پتھر نہیں ہلا۔ جس پتھر کو شیر خدا نے رکھا وہ پتھر کیسے ہلے؟ عمر ہلاتے ہیں، ہلتا نہیں ہے۔ آ گئے، مسکرا کے تھپکی دے کے کہنے لگے یار علی لڑائی والی بات کوئی نہیں، تو میری نکال دے میں تیری اتار دیتا ہوں، تو میری نکال دے میں تیری اتار دیتا ہوں۔ حضرت جبریل آئے تھے نا بندے کی شکل میں، علی میں نے سنا ہے تو شہر علم کا دروازہ ہے، شہر علم کا بتا جبریل کدھر ہے؟ اوپر نیچے دائیں بائیں دیکھا، کہا مسکرا کے کہا میں نے عرش مولا بھی دیکھا، جبریل نظر نہیں آیا، میں نے تحت الثری دیکھا، جبریل نظر نہیں آیا، شرق غرب دیکھا، جبریل نظر نہیں آیا۔ دو ہی باتیں ہیں، یا جبریل میں ہوں یا تو ہے، یا جبریل میں ہوں یا۔ مسکرا کے کہنے لگا سونے جبریل تو میں ہوں، آپ تو علی ہیں، آپ تو علی ہیں۔ علی کی زندگی میں حوالہ یاد نہیں ہے، کتاب سوچنے دو، پوچھ رہے ہو جہاں سے وہ نصاب سوچنے دو۔ علی کی زندگی میں کوئی ایک سوال تو لاؤ، جب علی نے کہا ہو جواب سوچنے دو، جب علی نے کہا ہو جواب۔ حضور نے فرمایا من کنت مولا ہوں فہذا علی المولا، جس کا میں مولا ہوں اس کا۔ تیسری ہستی کس کی ہے؟ باتیں بہت ساری ہیں، حضرت علی کی شان کے حوالے سے بھی بہت سارے میرے ذہن میں معاملات ہیں، لیکن وقت کی نزاکت بھی پیش نظر ہے، فجر کی نماز بھی پیش نظر ہے، اور سب کی ہونی چاہیے۔ تیسری ہستی کس کی ہے؟ حضرت فاطمہ کی۔ کس کی؟ بولیے کس کی ہستی ہے؟ حضرت فاطمہ کی۔ حضور بیٹھے تھے مسجد میں، حضور نے سوال کیا، فرمایا سے ابا بتاؤ زمانے کی خوش نصیب بی بی کون ہے؟ زمانے کی ایک صحابی کھڑا ہوا، سونیا سب سے خوش نصیب وہ ہے جو قرآن کی حافظہ ہو۔ حضور نے فرمایا بات ٹھیک ہے لیکن میرے سوال کا جواب نہیں۔ دوسرا کھڑا ہوا، سونیا وہ ہے جو تہجد پڑھے۔ فرمایا بات ٹھیک ہے اچھی ہے لیکن میرے سوال کا جواب۔ تیسرا چوتھا کھڑا ہو گیا، سونیا وہ ہے جس کی ساری رات نفلوں میں گزرے۔ فرمایا بات ٹھیک ہے لیکن میرے سوال کا جواب نہیں ہوا۔ حضرت علی فرماتے میں پیچھے بیٹھا تھا، امام حاکم روایت فرماتے مستدرک میں، حضرت علی فرماتے پیچھے بیٹھا تھا، میں کھسک کے باہر نکلا،
چھپ کے بھاگا بھاگا گھر گیا, دروازے پہ دستک دی, فاطمہ نے دروازہ کھولا. میں نے کہا فاطمہ, حضور نے سوال کیا ہے زمانے کی خوش نصیب بیٹی کون ہے, ذرا جواب تو دینا. سبحان اللہ. ذرا اونچی آواز سے. حضرت فاطمہ مسکرا کے کہنے لگی علی اگر ایسی بات ہے نا تو حضور سے جا کے عرض کریں یا رسول اللہ زمانے کی خوش نصیب بیوی وہ ہے نہ وہ غیر کو دیکھے نہ غیر اسے دیکھے, نہ وہ غیر کو دیکھے نہ غیر اسے دیکھے, یہ خوش نصیب بیوی ہے. حضرت علی فرماتے ہیں بھاگا بھاگا گیا, پیچھے چھپ کے پھر بیٹھ گیا, بتایا کسی کو نہیں کہ میں فاطمہ سے پوچھ کے آیا, بتایا کسی سے نہیں. فرماتے بیٹھ گیا, ابھی سوال ہو رہا تھا, میں نے ہاتھ کھڑا کیا, سونیا میں نہ بتاؤں. حضور نے فرمایا کھڑا ہو کے بتا. حضرت علی فرماتے کھڑا ہوا, تمام صحابہ کی نظریں مجھ پر, حضور کی نگاہ میرے اوپر. میں نے کہا سونیا زمانے کی خوش نصیب بیوی وہ ہے نہ وہ غیر کو دیکھے نہ غیر اسے دیکھے. ابھی بتایا نہیں تھا کہ میں فاطمہ سے پوچھ کے آیا ہوں. میرے نبی منبر پہ اٹھ کے کھڑے ہوئے, حضور نے مسکرا کے کہا میں نے نہیں کہا تھا فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے, میں نے نہیں کہا تھا فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے, پتا حضور کو بھی ہے, بتایا فاطمہ نے ہے. اچھا چوتھی اور پانچویں ہستی کس کی ہے بولیے, سارے جوان بیٹھے اونچی آواز سے بولو. حسن اور حسین. چوتھی پانچویں ہستی کس کی ہے؟ امام حسن اور حسین کی. تختیاں لکھی دونوں شہزادوں نے بڑی خوبصورت رائٹنگ کے ساتھ, آ کے اماں جی کے پاس دکھائیں. اماں جی بتائیں کس نے سونا لکھا ہے؟ چھوٹے بچے ہوتے ہیں نا گھروں میں, اپنی تعریف ایک دوسرے سے بڑھنا چڑھنا کوشش کرتے ہیں, اور نیکیوں میں کوشش کرنی بھی چاہیے. حضور فرماتے ہیں بلکہ قرآن کہتا ہے فاستبقوا الخیرات, نیکیوں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھو. حضور فرماتے ہیں اچھا حضرت امام حسن اور حسین آ گئے. اماں جی زیادہ خوبصورت کس نے لکھا ہے؟ حضرت فاطمہ نے سوچا اگر حسن کا نام لوں گی تو حسین کا دل ٹوٹے گا, اگر حسین کا نام لوں گی تو حسن کا دل ٹوٹے گا. گوارا نہیں تھا کسی کا بھی دل ٹوٹے. مسکرا کے کہا دونوں شہزادوں اپنے باپا مولا علی کے پاس جاؤ, ان سے پوچھو, علی سے پوچھو. بھاگے بھاگے آئے. ابا جی بتائیے گا دونوں میں سے خوبصورت کس نے لکھا ہے؟ حضرت علی نے سوچا حسن کا نام لیا تو حسین ناراض ہوگا, حسین کا نام لیا تو حسن ناراض ہوگا. فرمایا جاؤ اپنے نانا جی سے پوچھو, حضور سے پوچھو. آگے نانا جی کس نے سونا لکھا ہے؟ حضور نے دیکھا, سوچا حسن کا نام لیا حسین ناراض ہوگا, حسین کا نام لیا حسن ناراض ہوگا. کہا ابھی جبریل سے پوچھتے ہیں, ابھی جبریل سے پوچھتے ہیں. جبریل آ گیا. حضور نے فرمایا بتا کس نے سونا لکھا ہے؟ جبریل نے کہا سونیا حسن کا نام لوں گا حسین کا دل ٹوٹے گا, حسین کا نام لوں گا حسن کا دل ٹوٹے گا. حضور نے فرمایا پھر بات کیا ہے, کیسے جواب ہوگا؟ حضرت جبریل ہاتھ باندھ کے کہنے لگے سونیا ابھی اللہ سے پوچھ کے آتا ہوں, ابھی اللہ سے پوچھتا ہوں. اللہ کی بارگاہ میں مولا تیرے نبی کے نواسے ہیں, دونوں نے تختیاں لکھی ہیں, پوچھتے ہیں سونا کس نے لکھا ہے؟ جواب کوئی بھی نہیں دیتا. حسن کا نام لیا حسین روٹھے گا, حسین کا نام لیا حسن روٹھے گا. مولا بتا کس نے سونا لکھا ہے؟ اللہ نے بھی فرمایا جبریل اگر حسن کا نام لوں گا تو حسین ناراض ہوگا, اگر حسین کا نام لوں گا حسن کا دل ٹوٹے گا. مولا پھر حل کیا ہے؟ فرمایا جنت سے ایک سیب لے جا, اوپر فضا میں اس کو کاٹنا اور زمین پہ گرانا, سیب جس تختی کی طرف لڑک جائے گا اس کی لکھائی خوبصورت مانی جائے گی. حضرت جبریل آئے, حضور یہ سیب ہے. اللہ فرماتا ہے اوپر سے پھینکوں, نیچے دو تختیاں رکھی جائیں, جس طرف سیب گرے گا اس کی لکھائی خوبصورت ہوگی. حسن و حسین کو بتایا شہزادو یہ جبریل ہے, یہ سیب لے کے آیا ہے, اللہ کا حکم لے کے آیا ہے, جس طرف سیب گرے گا اس کی لکھائی خوبصورت مانی جائے گی. دونوں شہزادوں نے تختیاں نیچے رکھی. حضرت جبریل نے سیب اوپر سے گرایا. جب سیب اوپر سے آیا ایک تھا, جب تختیوں کے قریب آیا نہ ادھر نہ ادھر, دونوں حصے درمیان میں ٹوٹ گئے. سیب دو حصوں میں تقسیم ہوا, ایک حسن کی طرف گرا دوسرا حسین کی طرف گرا, ایک حسن کی طرف گرا دوسرا حسین کی طرف گر گیا. یہ وہ شہزادے ہیں جن کے دل کو توڑنا نہ نبی کو گوارا ہے, نہ علی کو گوارا ہے, نہ زہرا کو گوارا ہے, نہ خود خدا کو گوارا ہے. ان کے دل کو توڑنا کسی کو, وہی لے کے آئے. حضرت محمد بن علی بن محمد سیدزادے ہیں. سیدزادوں کے دربار سے کیا ملتا ہے؟ سید محمد بن علی بن محمد. یہ واقعہ لکھا ہے جمال الاولیاء میں شیخ اشرف علی تھانوی صاحب نے.
لکھتے ہیں محمد بن علی بن محمد نام کے بزرگ تھے، سیدزادے تھے، ان کا ایک مرید تھا، یہ شہر رباط کے رہنے والے تھے، ان کا مرید افریقہ گیا کاروباری سلسلے میں، وہاں سے خبر آئی فوت ہو گیا ہے، گھر والے روتے روتے آئے بابا جی کے پاس، حضور ذرا دعا فرمائیے، کرم فرمائیے ہمارے بچے کی لاش واپس آ جائے، وہاں سے ان اوقات میں آنا بھی مشکل تھا، کہا دعا فرمائیے بچہ واپس آ جائے، اس کی لاش یہاں آئے، ہم کفن دفن یہاں کرنا چاہتے ہیں، مشکل بڑا ہے اتنی دور سے لانا۔ حضرت محمد بن علی بن محمد سید رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ نے آنکھیں بند کی، مراقبہ کیا، تھوڑی دیر کے بعد سر اٹھایا، آنکھیں کھولی، چہرے پہ مسکراہٹ ہے، فرماتا ہے چپ کر کے گھر جاؤ، زندہ ہی آ جائے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، چپ کر کے گھر جاؤ، زندہ ہی آ جائے گا۔ 6 مہینے کے بعد زندہ آیا، سبحان اللہ، زندہ واپس آ گیا، گھر والے پکڑ کے لے آئے بابا جی کے پاس سیدزادے کے دربار پہ، کہنے لگے حضرت جی آپ نے کہا تھا زندہ آئے گا، زندہ ہی آ گیا ہے، یہ تو مر چکا تھا، بڑا حیران تھا مرنے والا بھی، کہا حضور میں مر چکا تھا، زندہ کیسے ہوا؟ فرمایا جب میں نے آنکھیں بند کر کے مراقبہ کیا، میں نے جنت کا مشاہدہ کیا، جنت میں تو نظر نہیں آیا تھا، جنت میں تو نظر نہیں آیا تھا، اس لیے میں نے کہہ دیا زندہ آئے گا۔ گھر والے ہاتھ باندھ کے کہنے لگے سونیا ایک نظر جہنم پہ بھی ڈال دیتے شاید وہاں مل جاتا۔ فرمایا سیدزادوں کا سگ ہو، سیدزادوں کے دربار کا منگتا ہو تو جہنم میں تو جا ہی نہیں سکتا، جہنم میں تو جا ہی نہیں سکتا۔ فرمایا تمہیں ایسا پاک کر دیا ہے جو تمہارا ذکر کر لے، جو تمہارے ساتھ لگ جائے، جو تمہارا نام لے لے، اللہ اسے بھی 2 جہان کی پاکیاں عطا فرما دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے ہم سب کا حاضری دینا، اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ ابھی انشاءاللہ بعد میں باقاعدہ سلسلہ جو باقی ہے وہ جاری ساری رہے گا۔ میں بڑی معذرت بھی کرتا ہوں اور میں اجازت بھی چاہتا ہوں، صبح فجر کے بعد بھی درس ہے اور پھر جمعے کی باقی معاملات بھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس حاضری کو قبول فرمائے۔ پورے بیان میں اگر کوئی غلط بات، غلط جملہ منہ سے نکلا ہو، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں، اللہ معاف کرے۔ جو حق بیان سنا ہے اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ کرے ہمارا یہاں بیٹھنا ضائع نہ ہو، ہمارا یہاں بیٹھنا ضائع نہ ہو، اور اہل بیت کی کامل محبت میں جینے مرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا۔